نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ آج 30 جون 2021 کو ظہر کی نماز کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے معلوم ہوا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کے شیخ الحدیث و محتمم استاذ العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ ایک نفیس انسان تھے، نفیس انسان۔ مالی معاملات ان کے ساتھ جس کسی کے بھی پیش آئے ہیں ان کو نفیس ہی پایا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ بہت ہی زیادہ شفیق انسان تھے، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے، اور طلباء، علماء اور عوام الناس کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیت تھی جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی عنہ کے جو عہدے ہیں اور ان کے جو مناصب تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کراچی کے شیخ الحدیث بھی تھے اور محتمم یعنی رئیس بھی تھے، صدر بھی تھے۔ اسی طرح وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر تھے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے امیر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ پاکستان کے صدر بھی تھے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کی پیدائش 1935 عیسوی میں ضلع ایبٹ آباد کے گاؤں کاکول کے ایک دینی گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے معاصرین گواہی دیتے ہیں کہ آپ میں جو نیکی اور نفاست اس پیرانہ سالی میں نظر آتی تھی، یہی نفاست اور یہی نیکی آپ کے اندر جوانی کے اندر بھی نظر آتی تھی۔ آپ کے والد گرامی اسکندر خان ولد زمان خان اپنے حلقے میں بڑے باوجاہت تھے۔ چونکہ والد کا نام اسکندر خان تھا، اسی لیے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے نام کے ساتھ اسکندر لگایا جاتا تھا، اور وہ اپنے نام کے ساتھ اسکندر لگایا کرتے تھے۔ خاندان اور گاؤں کے جو تنازعات ہوتے تھے ان میں حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ کے والد گرامی ہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے والد کا علماء سے گہرا تعلق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علماء کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دینی مسائل کا ایک وافر مقدار آپ کو مستحضر تھا، دینی مسائل آپ کو کافی یاد تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی تعلیم اور میٹرک تک دنیاوی تعلیم اپنے گاؤں کے اندر حاصل کی۔ اس کے بعد ہری پور کے مدرسے دارالعلوم چوہڑ شریف میں 2 سال اور احمد المدارس سکندر پور میں 2 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ 1992 عیسوی کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے مدرسے نانک واڑہ کراچی کے اندر درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک تعلیم حاصل کی۔ موجودہ جو دارالعلوم کراچی کورنگی کے اندر ہے، یہ پہلے نانک واڑہ کے اندر ہوتا تھا، تو ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نے وہیں پر درجہ رابعہ سے درجہ سادسہ تک کی تعلیم حاصل کی۔ درجہ سابعہ اور دور حدیث یعنی علم کے جو آخری 2 سال تھے اس کے لیے شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے علوم کے امین محدث العصر علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے مدرسے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹون کے اندر داخلہ لیا۔ 1996 کے اندر فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے 1962 عیسوی کے اندر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر داخلہ لے کر 4 سال علوم نبویہ مدینہ کے اندر ہی حاصل کیا۔ بعد ازاں 1972 کے اندر مصر کے اندر جامع ازہر میں داخلہ لیا اور 4 سال میں ڈاکٹریٹ مکمل کیا، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہ العراقی کے عنوان سے مقالہ سپرد قلم کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، مولانا عبدالحق نافع کاکا خیل جو کہ شیخ الہند کے شاگرد بھی تھے، نمبر 3 حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب،
مولانا لطف اللہ پشاوری صاحب، اور نمبر 5 مولانا صحبان محمود صاحب، نمبر 6 مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، اور نمبر 7 مولانا بدیع الزماں رحمہم اللہ تعالی۔ یہ آپ کے اساتذہ کرام میں سے ہے جو آپ کے نامی گرامی اور مشہور اساتذہ کرام ہیں۔ درس و تدریس کے حوالے سے دارالعلوم نانک واڑہ میں دوران تعلیم ہی آپ کی عمدہ استعداد اور صلاحیت کی بنا پر کراچی کے اندر لیبیا اور مصر کی حکومتوں کے تعاون سے عربی زبان سکھانے کے لیے مختلف مقامات پر ہونے والی تربیتی نشستوں میں پڑھانے کا موقع بھی آپ کو ملا، آپ کو نصیب ہوا۔ بنوری ٹاؤن میں درس نظامی کی تکمیل سے پہلے ہی یوسف بنوری رحمہ اللہ نے آپ کی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے اپنے مدرسے کا استاد مقرر کیا۔ 1955 سے تاحال آپ وہیں پر تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہیں۔ آپ کی باطنی تربیت کے اندر سب سے زیادہ حصہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کا تھا، لیکن ان کے علاوہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہم اللہ تعالی ان کی صحبت سے بھی مستفید ہوئے۔ مولانا محمد یوسف شہید لدھیانوی اور مولانا سرفراز خان صفدر رحمہم اللہ سے اجازت بیعت و خلافت حاصل کی۔ 1981 میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ 2008 میں سید نفیس شاہ الحسینی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آپ نائب امیر مرکزیہ بنائے گئے۔ 2015 میں مولانا عبدالمجید لدھیانوی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے مجلس کی کئی اردو مطبوعات کا عربی میں ترجمہ کر کے عرب ممالک کے اندر انہیں عام کیا۔ دینی اور دنیاوی فنون کا امتزاج رکھنے والے ادارے اقرا روضۃ الاطفال ٹرسٹ کے صدر بھی رہے ہیں۔ 5 اکتوبر 2017 کو شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ کو وفاق المدارس العربیہ کا متفقہ طور پہ مستقل صدر منتخب کیا گیا، اور اب جب صدر کے انتخاب کا دوبارہ وقت آیا تھا تو اس میں جو وفاق المدارس العربیہ کی مجلس ہوئی تھی اور جو اس میں میٹنگ ہوئی تھی، اس میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں علماء نے اتفاقی طور پہ بغیر کسی دوسری شخصیت کا نام لیے آپ کو وفاق المدارس العربیہ کا تاحیات صدر منتخب کیا، اور آپ وفاق المدارس العربیہ کے صدر ہوتے ہوئے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ نے کئی کتابیں عربی میں لکھی۔ عربی کتب کے علاوہ آپ نے اردو میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے نمبر 1 تبلیغی جماعت اور اس کا طریقہ کار، نمبر 2 چند اہم اسلامی آداب، نمبر 3 محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 حضرت علی اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عربی زبان میں آپ نے جو عربی سکھانے کے لیے کتاب لکھی الطریقۃ العصریہ، بہت ہی مشہور ہوئی اور بہت ہی زیادہ علماء نے اس سے استفادہ کیا، اور آج بھی درس نظامی کے نصاب کے اندر وہ شامل ہے، علماء اور طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ حضرت یوسف بنوری رحمہ اللہ کی نسبتوں کے امین اور مرجع الخلائق شخصیت تھے۔ آپ سفر و حضر میں حضرت بنوری رحمہ اللہ کے خادم رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ شیخ بنوری رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، حالانکہ آپ ان کے صاحبزادے نہیں بلکہ آپ ان کے تلمیذ رشید، ان کے شاگرد خاص تھے۔ یوسف بنوری رحمہ اللہ کو بھی آپ سے ایسی محبت تھی کہ جامع ازہر میں داخلے کے لیے خود ساتھ لے کر گئے، اور 1961 میں حج پر لے گئے تو تمام مناسک حج اپنی نگرانی میں کروائے، کیونکہ یہ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کا پہلا حج تھا۔ حج کے موقع پر جب حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے۔ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے جب آپ کے غم کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو شافع و مشفع ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب فرماتے ہیں کہ اس جملے کی وجہ سے مجھے اتنی تسلی ہوئی کہ میرا جو بوجھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب مالی معاملات کے اندر بہت زیادہ نفیس اور خوددار انسان تھے۔
حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب صدر کے کسی علاقے کے اندر کسی مسجد کے اندر امام تھے، تو انتظامیہ کی طرف سے آپ کی تنخواہ 10 روپے مقرر تھی، اور اس کے علاوہ محلے کا کوئی سیٹ تھا جو آپ کو 20 روپے اس کے علاوہ دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ سیٹ نے کوئی ایسی بات بولی جو خلاف شریعت تھی۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نے فرمایا کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ وہ سیٹ ناراض ہوا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ آپ کو جو ہر مہینے 20 روپے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ بند کر لیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے وہ 20 روپے بند کر دیے گئے، لیکن آپ نے پیسوں کی لالچ میں آ کر کبھی جو ہے خلاف شرع کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ طلباء کی، عوام کی اور علماء کی بہترین اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوران درس فرمانے لگے کہ جب تمہارے پاس تمہارا کوئی مقتدی، کوئی جاننے والا ملاقات کے لیے آئے تو اس سے یہ مت کہو کہ کیا لے کر آؤ گے، اور اگر کوئی کسی کے پاس تم ملاقات کے لیے جاؤ تو یہ مت کہنا کہ ہم آئیں گے تو کیا دو گے۔ کسی کے پاس جاؤ تو یہ مت کہنا کہ کیا دو گے، کوئی تمہارے پاس ملنے کے لیے آئے تو یہ مت کہنا کہ کیا لے کر آؤ گے۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے استاد بھی ہے، میرے مرشد بھی ہے، میرے مربی بھی ہے، میری تربیت کے اندر ان کا بڑا حصہ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے عزیزوں کو اور مسلمانوں کو سوگوار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پسماندگان، تمام متعلقین اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔